اب کئی نوجوان یوٹیوب پر یا جی جی سوشل میڈیا پر وہ بھی خود سے جی بیٹھ ہاں کر میچ ہو رہا ہوتا ہے لائیو، اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں ذرا رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ. تو اب تو ہر ایک کے پاس ایک جی ہاں اپرچونیٹی ہے کہ بالکل اگر آپ اچھے ہیں تو ٹرو. زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ان کو آپ کیا رائے دیں گے، کس طرح آپ بہتر آگے زندگی میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اسامہ، پہلے تو ضروری یہ ہے کہ آپ ہر کام کو بڑی سنجیدگی سے لیں، اور دوسری بات یہ ہے کمپلیسنٹ نہ ہو، کیونکہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں سے آپ جتنا پانی نکالیں وہ کم نہیں ہوتا. سبحان اسی طرح سیکھنے کا عمل ایسا ہے کہ آپ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں. میں آج بھی، آپ مجھ سے بہت ینگ ہیں ماشاء اللہ، بچے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں گے نا تو میں اپنے ذہن میں محفوظ کر لوں گا. اس کے بعد میں اس بات کو ریسرچ کروں گا جا کے کہ یہ اسامہ نے جو بات کی ٹھیک کی یا غلط کی. واہ. اگر میں کنونس ہو جاؤں گا تو میں اس بات کو اپنا لوں گا فوراً. میں یہ نہیں سوچوں گا کہ ارے اسامہ تو جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے، جی. میں تو 48 سال سے کامنٹری کر رہا ہوں. تو آپ جب یہ سمجھنے لگیں گے نا، آپ کا سفر وہاں ختم ہو جائے گا یا رک جائے گا جہاں آپ یہ سمجھیں گے کہ میں مکمل ہو گیا. تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ محنت کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، آبزرو کریں، جو آپ سے بہتر ہے اس سے سیکھیں. آپ سے ینگ بھی ہے تو اس سے اگر کوئی اچھی چیز آپ کو ملتی ہے تو اسے اپنا لیں. جتنی محنت کریں گے تو وہ اتنے ہی آپ کامیاب ہوں. آپ نے پہلے یہ بار بار فرمایا کہ میرے دور میں میری نظر میں آج بھی آپ ہی کا دور ہے. آپ ماشاء اللہ اب بھی جس طرح آپ نے کہا جو اب بھی کمنٹری کر رہے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو وہ کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے، کن کن کے ساتھ ابھی کام ہو رہا ہے؟ اصل میں میری ایک، جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نوازشات کی ہیں مجھ پر، ایک اور ہے کہ مجھ میں فلیکسیبلٹی بہت ہے. میں ایک تو اڈیپٹ کر لیتا ہوں ہر طریقے کی چیز، اور دوسری یہ ہے کہ اکوموڈیشن مجھ میں بہت ہے. تو لہٰذا میں جب کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں اس کو پورا برابر کا مقام دیتا ہوں. اور جب آپ برابر کا کسی کو مقام دیں گے تو آپ کو عزت بھی ملتی ہے، احترام بھی ملتا ہے، اور آپ ریلیکس ہو کے کام کرتے ہیں. تو میں نے جتنے بھی کامنٹیٹرز کے ساتھ کام کیا، نوجوان میں، حالانکہ مجھ سے عمر میں وہ میرا خیال ہے کہ آدھے تھے، جی. لیکن یہ ہے کہ میں نے بڑا انجوائے کیا اور انہوں نے مجھ سے زیادہ انجوائے کیا. ابھی ناصر حسین کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، کن کن لوگوں کے جی، ساتھ کر رہے ہیں؟ ناصر حسین اور ٹونی لوئس کے ساتھ تو بہت یونیک ایکسپیرینس تھا، کیونکہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ آپ کے ایکسپریشنز تھے وہ انگلش میں ہوتے تھے، اور دوسرے یہ تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ انتہائی تجربے کار کھلاڑی، بہت کیلیبر کی، میرا تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو میری ایک عادت جو ہے کہ میں مثلا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، یہ بھی جی. ایک نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے. مجھے کسی دوست نے ریکمینڈ کیا اسکائی ٹیلی ویژن پہ، اسکائی والوں کا فون آیا کہ آپ لندن کا آنے کا ہے کوئی پروگرام. میں نے کہا ہاں، اتفاق سے میں آ رہا ہوں. کہہ لگے آپ یہ نمبر ہے، آپ کانٹیکٹ کیجیے. میں گیا ان کے اسٹوڈیو، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو آڈیشن کریں گے. میں نے کہا جو ضرور کریں. آڈیشن میں ناصر حسین اور ٹونی لوئس دونوں موجود تھے. تو اب ظاہر ہے میں تھوڑا سا وہ ہوا، آئی جی. واز ٹیکن اے بیک. تو میں نے سوچا دل میں 5 منٹ میں، کیونکہ 5 منٹ شروع ہونے میں تھے، تو میں نے کہا یار ان کا ٹیکنیکل تو میرا کوئی مقابلہ ہے نہیں، جو ان کو باتیں پتہ ہیں وہ مجھے کہاں پتہ ہیں. تو ٹھیک. میں نے کہا کوئی ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جو ان کو میں امپریس کر سکوں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ جی، ناصر حسین نے شروع کیا. ان کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس وی ہیو ود اس مسٹر حسن جلیل، از اے ویری فیمس کامنٹیٹر اینڈ ہی ہیز کورڈ آلموسٹ 300 میچز، تو وی ووڈ لائک دیٹ ہی انٹروڈیوسز ہمسیلف. تو میں نے شروع یہاں سے کیا. میں نے کہا جی مجھے تو آئی ایم ویری ہیپی کہ ناصر حسین صاحب اور ٹونی لوئس جیسے لوگ ہیں میرے. اچھا، میں نے ان کے، چونکہ مجھے یہ اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ازبر یاد رہتے ہیں، میں نے ان کے پاکستان کے ٹور کے، ان کا ڈیبیو، اور وہ ایک سانس میں ان کو 5 منٹ میں یہ بتا دیا. میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں باقی گفتگو کروں، میں جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں مجھے بڑا، میں پرائڈ میں، اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار می. تو وہ میں بتانا چاہوں گا دیکھنے والوں کو کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں جنہوں نے اتنے میچز کھیلے ہیں، جنہوں نے یہ کیا ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے، اور ان کے منہ کھلے رہ گئے. واہ واہ تو واہ. ٹونی لوئس نے مجھے کہا، وہ انہوں نے بریک دیا تھوڑا سا، کہنے لگے کہ اب اس کے بعد ہم سیکنڈ سیشن کریں گے. اس نے کہا جی یو آر ونڈرفل، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا جو تم نے باتیں بتائی ہیں. ظاہر ہے بہت وہ خوب. امپریشن ایک ایسا پڑا کہ جب میں باہر نکلا ہوں تو وہ جو ان کا ڈائریکٹر تھا وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی پلیز سائن دا کانٹریکٹ. زبردست. تو یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جی. آپ ہوم ورک اگر کریں گے نا اپنا، تو آپ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. جی. لیکن اگر آپ بلینک چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کیا بولیں گے.